تو ہمارے ہاں یہ جو تقدسات کے یہ جو لگے ہوئے ہیں نا، لہو ہو رہے ہیں، اور یہ جو انسانیت کی یہ جو خیر سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں صورتحال، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مسخ شدہ نفسیات ہے کچلی ہوئی. اور وہ جب آپ کو فاقہ زدہ لوگ ہیں، ان سے بات کبھی کی نہیں جا رہی، پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا، معاشرے کو پراپر اویئرنیس نہیں ہے ان چیزوں پہ، ان کو وہ چیزیں نہیں دی گئیں کہ وہ سمجھ کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف جائیں، ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں کیا گیا، کہ بجائے وہ جس طرح میں نے مثال شروع میں دی تھی آپ کو کہ چھری کا استعمال ہے، چاہے آپ کسی کی گردن کاٹیں، چاہے آپ سیب کاٹیں، تو بھئی آپ کا برین آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اس بچے کا، کہ وہ اس کا بینیفٹ لے، نہ کہ ڈس ایڈوانٹیج. تو اس کے لیے آپ اس کو پازیٹیوٹی ماحول میں درکار ہے، آپ کو اس بچے کا برین ویسے ڈیولپ کرنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شارپ سے شارپ ہتھیار بھی ہو، تو اس نے اس کو فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے، بینیفٹ استعمال کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں دینا، کسی کی تکلیف نہیں دینی، دوسرے کی عزت کا پاس کرنا ہے، دوسرے کی حقوق کی پاسبانی کرنی ہے. یہ چیزیں ہم نے ڈیولپ نہیں کی اپنے معاشروں میں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر اور ماحول میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہمیں نظر آتی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ماحول آج کل ہمیں نظر آتے ہیں، ان جگہوں پہ زیادہ نظر آتے ہیں جو غیر فطری ایریا ہیں، جنہوں نے اب دیکھیں اوپن معاشرے میں آپ کہتی ہیں کہ ہم ربا میں نہیں رہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ چیزیں نہیں دیکھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اوپن ماحول میں ہیں، باقی تمام مین اسٹریم عقائد کے ساتھ آپ رہی ہیں، آپ میں بہت حد تک برداشت آتی ہے. یہ آپ ہی نہیں، میں نے ربا سے باہر میں نے بعض ایسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اب ریسنٹلی گئی تھی نا، تو میں نے بڑا میرے لیے خوش آئند چیز تھی کہ بعض ایسے نوجوان تھے میرے اپنے رشتہ داروں میں، جن کو میں برسوں کے بعد پہلی دفعہ ملی تھی. بہت چھوٹے تھے وہ جب میں چھوڑ کے آئی تھی. اب میں ملی ہوں، جوان تھے، اور میری جب ان سے گفتگو ہوتی تھی تو میرے لیے بڑی خوش آئند بات تھی کہ ایک طرف سے یہ ہوتا تھا سوچ کے کہ وہ تو اسکول زیادہ پڑھے ہی نہیں، بمشکل میٹرک کیا ہے، لیکن ان کا جو سوچ کا لیول جو تھا نا، ان کا شعور کا لیول وہ بہت بلند تھا. ربوہ میں ایم فل پی ایچ ڈی کیے ہوئے سے انہوں نے ڈگریاں پکڑی ہوئی ہیں ایم ایس سی کی، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے ان کی نسبت وہ میٹرک پاس سے زیادہ تھا. کیوں؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، کہ جب ایک مچھلی ہے سمندر کی مچھلی جو ہے وہ کھلے سمندر میں شفاف پانی میں تیر رہی ہے، اس نے ارد گرد تمام مناظر دیکھ رہی ہے، اس نے اپنی حفاظت کے لیے تمام چیزیں بھی اس سے خود وہ سیکھ رہی ہے، اس کے پاس ایکسپوجر جو ہے وہ کتنے بڑا ہے. اور ایک ہے جوہڑ کی مچھلی، اس کا دماغ اس سے بڑھا ہی نہیں، اور وہ مضر صحت بھی ہوگی، کیونکہ وہ جوہڑ کے اندر بیٹھی ہے نا، اس کی ذہن کی استطاعت بھی نہیں رہی. تو سیم ہم جو مچھلیاں ہیں وہ جوہڑ کی مچھلیاں ہیں، ایک مخصوص فرقے جو 100% اسی علاقے میں رہے ہیں اور اسی ماحول میں رہے ہیں. ہماری وہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم باہر کا سوچ سکیں، اور وہ بھلے ان کے پاس تعلیمی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن ان کا ایکسپوجر ہے، جنہوں نے ان کو شعور دیا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو ڈیولپ کرتی ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ہمیں مکس ہو کے رہنے کی ایک بنیادی چیز ہے. اسی طرح اگر مین سٹریم عقائد میں رہتے ہیں پاکستان میں، تو دیکھیں ان کا ایکسپوجر، اور جو یہاں پہ ویسٹ میں آتے ہیں، ہم مکمل طور پہ ویسٹ میں آ جاتے ہیں جب وہاں پہ ہمیں اور بھی بہت سے کلچر ملتے ہیں، رنگ نسل کے لوگ ملتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایکسپوجر اور بھی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں مزید چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کو. آپ کا یہ جو اوپر سوال ہے کہ ندا جو ہے کیسے کر سکتی ہے پڑھی لکھی لڑکی، یہی تو ان کے منہ پہ ایک تھپڑ کی مانند ان کا اپنا ہی جو ہوتا ہے نا، جو الزام لگاتے ہیں، یہی الزام دوسری طرف سے ایک تھپڑ کی مانند انہی کے منہ پہ پڑتا ہے لگانے والوں کی، کہ جو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہی کے گھر میں پرورش پائی، مقدس خاندان میں پرورش پائی، ان کی خلیفہ کے گھر میں تربیت یافتہ بچی اگر آج اٹھ کے جو ہے
وہ ان کی نظر میں پاگل ہو گئی ہے، ان کی نظر میں وہ الزام لگا رہی ہے، تو سوچیں ذرا کہ سوال تو آپ کی اپنی تربیت پہ اٹھتا ہے نا پھر، سوال تو آپ کے اخلاقیات کے معیار پہ اٹھتا ہے۔ جہاں مقدس خاندان کا یہ لیول ہے تو پھر عام انسان سے گیلا کیسا بھائی؟ ہم تو ہمارے سے گیلا تو بنتا ہی نہیں پھر۔ ایک اور سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا محمود شاہ کا یا مرزا لقمان کا اس سلسلے میں کوئی بیان منظر عام پر آیا ہے؟ کیونکہ اگر کسی کے اوپر غلط الزام لگایا جائے تو وہ چیخ پڑتا ہے، اس کو پھر کسی سے اجازت لینے کی یا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے تمہاری ایسی تیسی، مجھ پر یہ الزام لگانے کی جرت کیسے ہوئی، یعنی میری شہرت خراب کرنے کی، اور میں تو کیا کہتے ہیں وہ ہتک عزت کا کیس لے کے عدالت میں جاؤں گا، ہاؤ ڈیئر کہ تم نے میرے پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ تو کیا ان دونوں میں سے کسی کا کوئی بیان منظر عام پہ آیا ہے، یا انہوں نے ڈینائی کیا ہو یا کچھ بھی کہا ہو اس سلسلے میں؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ جی یہ جو ایک اوپر عظما کے کیس پہ بات آئی ہے، وہ مجھے عظما کے بارے میں تو مجھے اتنا نہیں پتا، ہاں البتہ اس نے زینوبیہ کا بھی ایک ذکر کیا تھا ڈاکٹر مبشر کی، اور زینوبیہ بذات خود میری کلاس فیلو تھی۔ ڈاکٹر مبشر جو اس نے ذکر کیا تھا نا کہ ندا نے اپنے آڈیو میں کہ ایک چچا مبشر نے بھی یہاں پہ کنجر خانہ کھولا ہوا ہے قصر خلافت میں، اور ڈاکٹر مبشر کے بارے میں تو ہم بہت سنتے آئے ہیں کہ بڑے زمانے سے کھولا ہے کنجر خانہ، ہاں البتہ ندا نے ایکسپوز اب کیا ہے اوپنلی۔ لیکن اچھا، اس کی ڈاکٹر مبشر کی بیٹی زینوبیہ جو تھی وہ میری کلاس فیلو تھی، اور مجھے اس کی آڈیو سننے کے بعد جب اس نے ضمناً اس کا ذکر کیا کہ زینوبیہ نے بھی آپ سے ذکر کیا تو آپ نے بات اسی طرح آئی گئی کر دی، تو ایک دم سے مجھے کلک کی وہ والی بات کہ زینوبیہ کی شادی میٹرک کرتے ہی ہو گئی تھی۔ میٹرک کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 15 16 سال، 16 17 سال یہی ایج تھی، اور زینوبیہ کی اور آنن فانن ہو گئی تھی، اور سندھ کے کسی وڈیرے خاندان میں ہوئی تھی، اور ایک دم سے وہ سین سے غائب کر دی گئی تھی زینوبیہ، کہ وہ آتی تھی ایک زمانے تک ہمارے گھر، مطلب کلاس میں ہوتی تھی، لیکن ایک دم سے میٹرک کا ایگزام دیا ہے تو وہ سین سے جیسے غائب ہو گئی، کیسے، کیوں؟ سوال تو بہت تھے، لیکن پھر پتہ لگا بعد میں کہ زینوبیہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ سندھ کا کوئی خاندان ہے وڈیرا، وہاں چلی گئی ہے، لیکن پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی طے ہے یا جانا ہے، کچھ بھی نہیں پتا تھا، کیوں ہوئی ایک دم اور اتنی اچانک کہ آپ کے پتہ ہی نہیں کسی کو لگے؟ تو یہ سوال تو تھا، لیکن کسی حد تک اس کے جب یہ اس نے ندا نے یہ بات کی ہے کہ زینوبیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اس نے آپ سے شکایت کی تھی تو آپ نے، تو اس پہ میرے ذہن میں کلک ہوا کہ اس کو میچ کیا اس چیز کو کہ یقیناً زینوبیہ کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا، جو انہوں نے اس پہ فوری طور پہ اس کی شادی کر کے اس کو بھیج دیا، معاملہ ختم کر دیا، کیونکہ ہمارے ہاں ایزی حل تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ ایسی بچیوں کو چپ کرانے کا کہ فوراً شادی کر کے سائڈ پہ کر دیا جائے۔ تو اس کا میرے ذہن میں یہ آتا ہے کیونکہ اس سے میں ریلیٹ کرتی ہوں، میرا بچپن ایک تھا گزرا، اس کی کلاس فیلو تھی میری، تو اس لیے مجھے اس چیز نے یاد کروائی یہ بات، لیکن عظما کو میں جانتی نہیں پرسنلی، اس کا مجھے علم نہیں ہے کون ہے یہ۔ جناب جی، جن کی شہرت ہی ایسی ہو پہلے سے ہی تو وہ کیسے چیخیں گے؟ آپ خود بتائیں نا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں مرزا لقمان کی شہرت تو پہلے سے ہی ایسی تھی، میرے زمانے سے آج سے 30 برس پہلے میں کینیڈا آئی تھی، 30 برس پہلے، تو اس زمانے میں ہی مرزا لقمان وہاں پہ ایسا ہی مشہور تھا۔ یہ جو شہرت آج کوئی ندا نے تھوڑی کی ہے، ندا تو اس کی اپنی بیٹی ہے جو بات کر رہی ہے، اس سے پہلے کتنی وہ خواتین جو چیخ چیخ کے بیچاری پتہ نہیں کون کون سے پاگل خانوں کو سدھار گئیں، ان کو پاگل کر دی گئی اسی طرح، تو وہ ان کا تو کوئی سنوائی بھی نہیں ہوئی، تو اس کی تو پہلے سے شہرت ایسی تھی، اور محمود شاہ کی شہرت بھی ایسی ہے۔ مجھے بے شمار ربوہ کی خواتین، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا، ربوہ کے بے شمار لوگوں نے مجھے فون کیے ہیں، اور بڑے یہ نہیں کہ عام عام لوگوں نے نہیں، میں بات کر رہی کہ نارمل لوگ جو عام میرے آپ جیسے، بلکہ مربیوں نے، جو نوجوان مربی ہیں، مربیوں کے بڑے بڑے ان کے معروف مربیوں کے گھروں سے جو ان کی اولادیں ہیں، انہوں نے مجھے باقاعدہ اپروچ کیا اس چیز پہ، اور کھل کے اس چیز کا اظہار کیا ہے مجھ سے کہ محمود شاہ کے بارے میں تو ان کو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے نا، ان کے اوکے وہ جانتے ہیں وہ یہی سب کچھ کر رہا ہے کرسے سے ہے وہاں پہ، اور یہ ایسی بھی خواتین ہیں جنہوں نے مجھے مطلب بتایا اس چیز کا ندا کا تو اب آڈیو آئی ہے، لیکن میرے علم میں یہ بات پہلے تھی، مجھے کچھ ایسی خواتین نے بھی بتایا
کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ کسی کام سے گئی تھی محمود شاہ کے، تو اس نے کہا کہ آپ نا فلاں دن یہ اپنا کام کروانے کے لیے نا وہاں آ جائیں قصر خلافت میں۔ اب وہ عقیدت مند تو قصر خلافت میں جاننا بڑا، ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، وہاں گئی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں گرمی تھی تو پانی کے گلاس میں ہمیں پکڑایا گیا کہ پانی پی لیں، بس پانی پیتے ہی ان پہ غشی طاری ہوئی ہے، اور کہتی ہیں ہمیں ہوش ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہمیں آدھی ہوش ہے آدھی نہیں، ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ریپ ہوا ہے، اور لیکن ہمارے اندر وہ جو پانی میں کچھ ڈالا گیا ہے یا جو بھی ڈالا ہے، اس نے ہمارے اعصاب ایسے مطلب وہ کر دیے تھے، نم کر دیے تھے کہ ہم اپنا دفاع کرنے کی کوئی طاقت نہیں بچی، مطلب ہم نے ہوش میں سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ جب جاتی ہیں امور عامہ کے پاس شکایت لے کے، یا لوگ بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ تو اپنے ولنگ سے گئی تھی، خود گئی تھی نا، جب اس نے بلایا تھا اپنی مرضی سے گئیں، خود چل کے واپس آئیں، لیکن جتنی دیر تک وہ وہاں پہ رہیں، وہ کیسے بتائیں کہ کیا ہوا تھا، وہ تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے نا، وہ کیسے ثابت کریں؟ تو وہ جب مجھے بتا رہی تھیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، میرے لیے تو معاملہ کلیئر تھا کہ آپ کے پاس ایسے ڈرگز موجود ہیں آج کہ آپ ٹیمپریری کچھ دیر کے لیے، اتنے ٹائم کے لیے آپ کے اعصاب کو فریز کر دیا جاتا ہے، آپ ہوش میں ہوتے ہیں لیکن اعصاب آپ کے فریز ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس طرح کے ڈرگز کا استعمال کیا جا رہا ہے خواتین کا استعمال کرنے کے لیے، ان کا مس یوز کرنے کے لیے۔ تو یہ باتیں کیا ان کو نہیں پتا ہوں گی؟ یہ میرے پاس ایسی خواتین ہیں جن کے کیس ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن ہوا ہے ان کے ساتھ یہ۔ کہ اگر یہ معاملہ جو ہے یہ برٹش کورٹ تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کے خیال میں کون سی پارٹی جو ہے وہ کمزور ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ قانون کی نظر میں؟ مطلب ویسے تو ظاہر ہے طاقتور جو ہے وہ جماعت احمدیہ ہی ہے، تو لیکن یہ کہ قانون کی نظر میں آپ کے خیال میں کس کا کیس مضبوط ہوگا؟ تو عام خواتین تو ایک زمانے سے ہی ایسے تمام معاملات لے کے بیٹھی ہیں، لائنوں میں لگی ہیں، ان کی تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ان کو تو ٹال دیا جاتا ہے نا یہ کہہ کے کہ ثبوت نہیں۔ اب وہاں بیٹھی خواتین کو کیا پتا کہ دنیا میں کس طرح کے ڈرگز پائے جاتے ہیں، اور ہر ڈرگز کی کیا خاصیت ہے، اور ڈرگز کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، آفٹر ایفیکٹس، اور کون سا ڈرگ آپ کے اعصاب پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری عام پبلک تو ان باتوں کو جانتی نہیں ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی نفسیات جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کو تمام ڈرگز کے کیا ری ایکشن ہوتے ہیں، آپ کو علم ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو آپ ان چیزوں کو فوراً ملا کے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ۔ میرے لیے تو کلیئر ہے وہ باتیں سننے کے بعد، لیکن ان کو تو میں کیسے سمجھاؤں ان خواتین کو کہ ان کے ساتھ یہ ہینڈ ہوا ہے، اور یہ باتیں ان کو بھی پتا ہے اوپر، لیکن انصاف نہیں ملے گا کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکتے ان چیزوں کو۔ دیکھیں یہاں پہ مختلف لوگ جو ہے تبصرے کر رہے تھے، اور میں ان چیزوں پہ بڑا حیران تھی، آپ کے سوال سے ہی بات بتا رہی ہوں کہ کون سی پارٹی کمزور ہے۔ اگر تو آپ پیسے کی بات کرتی ہیں تو پیسہ دے کے تو پیسے کے معاملے میں تو ظاہر ہے یہی ہے، لیکن قانون دیکھیں، ایک بچہ، بعض لوگ کہہ رہے تھے، یہ ایشو اٹھا رہے تھے کہ بچی نے ریکارڈنگ کر کے جو ہے نا، ریکارڈنگ کرنا جو ہے وہ ایلیگل ہے کسی کی۔ میں کہتی ہوں نہیں ہے ایلیگل، اس کے معاملے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بچہ جب آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کم سنی میں یہ ہوا ہے، یہ چائلڈ جو ابیوز ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میں خود کونسلنگ کرتی ہوں، اور کونسلنگ میں جو ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں، میرے پاس ہمیں یہ قانونی طور پہ ہم یہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس ایسا کلائنٹ آیا ہے جو آپ کو ایسا لگے کہ وہ اس موڑ پہ ہے ڈپریشن کے کہ وہ خودکشی کا اس میں رجحان پایا جا رہا ہے، یا پھر کوئی ایسا انسان جس نے کسی بچے کو یہ ابیوز ہوتے سنا ہو کہ بچہ جو ہے کسی کے ہاتھوں جو ہے ملس ہوا ہے یا سیکسولی ابیوز ہوا ہے، یا وہ بچہ خود آ کے آپ کو کمپلین کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح انوانٹیڈ ٹچ کا شکار ہوا ہے، یا وہ کسی طرح ایسے ایکسپوجر اس پہ سے گزرا ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں آیا، تو آپ نے فوراً جو کنسنٹ، آپ کی کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، آپ انڈر دا اوتھ ہوتے ہو اس کنسنٹ کے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کی کوئی بھی بات کسی دوسرے پرسن کو نہیں کرنی، ایز بینگ جو کونسلر۔ مگر جہاں پہ یہ دو کیس ایسے آتے ہیں، ان دو سچویشن میں آپ کو فوراً کانفیڈینشیلٹی بریک کر کے رائٹ اوے قانون اور پولیس کو بتانی ہے یہ چیز۔
آپ کے پاس دوسری کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے دین یو آر ڈوئنگ دا کرائم ٹو، آپ پارٹ آف دا کرائم بن جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ یہ کنسنٹ جو ہے، جو جو لیگل کنسنٹ ہے وہ بھی بریک کرنے کا ہمیں حکم ہوتا ہے اس معاملے میں، اس طرح کے کیس میں. تو جہاں پہ بچی کم سنی کا واقعہ اپنا بیان کر رہی ہے کہ میرے ساتھ اس عمر میں یہ ہوا جو چائلڈ ابیوز میں آتی، چائلڈ کا کی ایج ہے، اور وہ بار بار اس چیز کو کلیم کر رہی ہے کہ میں نے فلاں فلاں کو بتایا اور کسی نے نہیں سنا، تو یہ تو بہت بڑا کرائم ہے. اور جن کو بتا رہی ہے اور جو اس کو کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا، قانونی اداروں کے پاس نہیں گئے، اس کی کانفیڈینشیلٹی بریک نہیں کی، پراپر اس کو رائٹ، اس کا حق نہیں دیا، تو وہ بھی پارٹ آف دا کرائم ہے. تو یہ لڑکی اس طرح، اس حساب سے، کیونکہ یہ کیس ایک عورت کا کیس نہیں ہے، یہ جس ایج کی بات کر رہی ہے یہ ایک بچے کی ایج ہے. گو کے بات اب کر رہی ہے، اسٹیٹمنٹ اب کی ہے، لیکن یہ کرائم جو ہے وہ بچے پن کا کرائم ہے. تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا بچپن کے تناظر میں، کہ جو جس وقت بچے کو کی حفاظت پورے معاشرے کی، ماحول کی، گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں جتنے لوگ اس کے ارد گرد آتے ہیں وہ تمام اس کے انڈر آتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام جو ہیں جواب دہ ہیں اس معاملے میں. اور یہ کوئی چھوٹا کرائم نہیں ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے بچے کے ساتھ ایسا ہونا، اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ یہ لڑکی آپ جو اس عمر میں آ کے کر رہی ہے، تو ظاہر ہے جو کورٹ یا عدالت یا وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو ایسے نہیں لیتی جس طرح ہم لے رہے ہیں، جس طرح آپ کو بتا رہے ہیں، خلیفہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تم اب کیوں کہہ رہی ہو. نہیں، کورٹ اس کو ایز اے وکٹم دیکھے گی، کہ وکٹم کے اوپر جو ایک ٹراماٹائز ہوا ہے، اس نے اس کنڈیشن سے نکلنے میں کتنا ٹائم لیا ہے. اور اگر وہ اب بھی بول رہی ہے تو اس کا ریگارڈ کیا جائے گا، کیونکہ کسی انسان کو اپنے بھی گزرا اتنا بڑا ٹراما سے نکلنے میں بہت وقت لگتا ہے. اور ہر انسان کی سچویشن الگ ہوتی ہے، ری ایکشن الگ ہوتا ہے، اور اس کو اس چیز کا قانون بھی مارجن دیتا ہے، معاشرہ بھی دیتا ہے، اور ہر طرح کا جو ہے آپ کو جو ماحول ہے، جو سننے والے ہیں، جج وغیرہ، ہر کوئی وہ اس کو مارجن دیں گے اس چیز کا، کہ وہ اس کے اوپر جو گزرا، جس بھی عمر میں گزرا، لیکن وہ اگر اب بتا رہی ہے تو اس کو شی ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈو. اب آپ سوچیں ایک بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کم سنی میں، بہت چھوٹی عمر میں، اور وہ ہر کسی کو شکایت کر رہی ہے اس چیز کی، کوئی سن نہیں رہا. اب اس ایج میں آ کے جب وہ ٹھان لیتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سن رہا اور میں جاتی ہوں قانون کے پاس، تو وہ ثبوت کیا دے گی؟ اس کے پاس کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے نا. تو ثبوت کے طور پہ اگر وہ چیز ریکارڈنگ کر لیتی ہے، جو پرسنل ان کی ایک ٹاک ہے، جو آپس میں کنورسیشن چل رہی ہے، اس ثبوت کے طور پہ کہ میں نے یہ باتیں ان لوگوں کو علم میں تھی، میں ان کو بتا رہی تھی کہ میں سچ بول رہی ہوں، اپنا ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے، تو یہ بات اس کے دفاع میں آتی ہے کہ اس نے اپنا سیلف ڈیفenس کے طور پہ یہ کام کیا ہے. گو کہ اگر کوئی نارمل ریکارڈنگ کرتا ہے بات کی، مجھے بھی نہ بتائے بنا، کسی بھی پرسنل انسان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو کوئی ریکارڈنگ کرتا ہے بنا اس کو بتائے، تو یہ ایک اخلاقی جرم ہے. لیکن اس کیس میں یہ اخلاقی جرم نہیں ہے، اس کو اس کرائم کے طور پہ دیکھا جائے گا جس عمر میں ہوا. وہ بچی ثابت نہیں کر سکتی، اس نے جو بھی طریقہ نکالا وہ اس کا سیلف ڈیفenس میں آئے گا، کہ اس نے اپنے دفاع کے لیے، خود کو ثابت کرنے کے لیے، کہ اپنے گواہان اکٹھے کرنے کے لیے یہ قدم اٹھانا، اینڈ اٹس اوکے.